السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی ماں کے بارے میں جو پرندوں سے نفرت کرتی تھی اور جس نے کبوتر کے ساتھ بے رحمی دکھائی، اسے پریشان کیا، جس کے بعد کبوتر کے دل سے بد دعا نکلی۔ اس کے بعد اس ماں کے بیٹے کے اوپر ایسی آفت آئی جس کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو دوستو، یہ واقعہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ تو آئیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اسلامی واقعات میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اس بڑی سی دنیا کے کسی ایک حصے میں ایک سبز جنگل تھا۔ وہ جنگل اتنا ہرا بھرا تھا کہ وہاں پر ڈھیر سارے پرندے آیا کرتے تھے، وہاں پر ڈیرا جما لیتے اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، اور اس جنگل کے بیچ ایک نہر بہتی تھی۔ نہر کا ٹھنڈا شباب پانی ہر ایک کو تر و تازہ رکھتا۔ ایسی نعمتیں ملنے پر رب کا شکر ادا کرنا ضروری ہو ہی جاتا ہے، اور ویسے بھی انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی نہر کے پاس ایک جھونپڑی تھی جہاں پر ایک میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ خوشی خوشی زندگی بسر کیا کرتے تھے، کیونکہ شوہر اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی بیوی پر ظلم و ستم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھتا، چاہے اس کی ماں ہو یا اس کی بہن ہو یا اس کی بیوی ہو۔ اس کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ سب کو کھانا کھلائے، لیکن بیوی چاہتی تھی کہ اس کے گھر پر کوئی نہ آئے۔ یہاں پر یہ بات معلوم چلتی ہے کہ ایک عورت جو مہمانوں سے چڑھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کے گھر پر کوئی نہ آئے، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا شوہر اس سے کہتا کہ بھلی مانس جانوروں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ جس گھروں میں جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں پر رزق میں برکت ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتی تھی، اور وہ کہتی کہ مجھے جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے، پرندوں سے بہت زیادہ نفرت ہے، اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے۔ اور اس کا شوہر کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے بنایا ہے۔ یہ بے زبان پرندے اور جانور انسان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ انسان انہیں تکلیف دے گا تو وہ ان کو کیا کہیں گے۔ یہ بے زبان تو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تم کتنی خوش نصیب ہو کہ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، نہر بہہ رہی ہے، تمہیں تو دنیا میں ہی جنت کے مزے مل رہے ہیں، اور پھر بھی تم ناشکری کرتی ہو۔ دیکھو، اس جنگل میں دنیا بھر سے پرندے آتے ہیں اور یہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ تم بھی ان پرندوں سے پیار کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کے لیے تم کھانوں کا بندوبست کیا کرو، کیونکہ میں تو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا جاتا ہوں۔ وہ لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچنے جایا کرتا تھا اور شام تک بیچ کر واپس آتا، لیکن اس کی بیوی گھر پر رہا کرتی تھی، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا رہتا کہ دیکھو، میرے پیچھے میرے نہ رہنے پر تم پرندوں کی خدمت کیا کرو، ان کا خیال رکھا کرو۔ اور وہ چڑھ کر کہا کرتی، تم مجھے زیادہ مشورہ نہ دیا کرو، مجھے تمہاری نصیحتیں نہیں چاہیے، مجھے یہ پرندے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اور پھر انسان جس چیز سے چڑھتا ہے اور پھر وہی ہو جاتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے گھر کے کھڑکی پر کچھ کبوتروں نے اپنا ڈیرا جما لیا، انہوں نے اپنا گھر بنا لیا۔ کبوتروں کا ایک جوڑا تھا، ایک نر ایک مادہ۔
اور وہاں ان کے انڈے بھی موجود تھے۔ وہ دن بھر اللہ کی تسبیح بیان کرتے، صبح صبح اٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ انسان کیا اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر پرندے اور جانور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کبوتروں کے جو انڈے موجود تھے ان میں سے بچے نکلنے والے ہی تھے، اور وہ عورت پرندوں سے بہت چڑھتی اور اپنے شوہر سے کہتی، دیکھو مجھے پرندے بالکل پسند نہیں ہیں، تمہیں ان کی آواز اچھی لگتی ہے پر مجھے ان کی آواز سے کوفت ہوتی ہے۔ اور اس کا شوہر کہتا، اللہ کی بندی، یہ پرندے اللہ کا تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ انسانوں کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اور انسانوں کے حق میں بد دعا بھی کرتے ہیں، تم بد دعا لینا چاہتی ہو یا دعا؟ وہ اس کی بات نہیں سنتی اور کہتی، مجھے یہ کبوتر یہاں نہیں چاہیے، ورنہ تمہاری غیر موجودگی میں ان کے ساتھ بہت برا کر دوں گی۔ وہ شوہر کے ہوتے ہوئے ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ غصہ کیا کرتا تھا جب وہ پرندوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتی تھی۔ خیر، اس کا جو بیٹا تھا اس سے وہ بہت ہی زیادہ محبت کرتی، اس کے ناز نخرے اٹھاتی، اور اللہ نے ایک ہی اولاد دی تھی۔ شوہر تو دن بھر گھر پہ نہیں رہا کرتا تھا، اس کا بیٹا ہی اس کا دل کا سکون تھا۔ وہ اس کے علاوہ کسی سے بھی محبت نہیں کرتی تھی اور شوہر کی باتوں کو انسنا کر دیا کرتی تھی۔ اس کا بیٹا بہت ہی زیادہ شرارتی تھا اور اس سے کہتی کہ دیکھو بیٹا، باہر مت جایا کرو، دیکھو تم بہت شرارتی ہو گئے ہو اور تمہارا باپ بھی گھر پہ نہیں رہتا ہے، اگر کوئی پریشانی ہو گئی تو میں تمہیں کہاں اکیلے لے کے پھروں گی؟ لیکن بچہ شرارت کرنے سے باز نہیں آتا۔ ایک بار اس بچے نے دیکھا کہ کھڑکی پر 2 کبوتر موجود ہیں، وہاں انڈے بھی ہیں۔ اس بچے کو شرارت سوجھی، وہ سوچنے لگا کہ وہاں سے ایک انڈے اٹھا لیتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ اس کا باپ کام سے شہر چلا جائے اور اس کی ماں بھی کسی کام سے گھر سے باہر جائے۔ صبح سویرے اس کا باپ شہر کی طرف چل پڑا۔ اسے اس بات کا تو یقین تھا کہ اس کا باپ نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد وہ انتظار کرنے لگا اپنی ماں کے باہر جانے کا۔ پھر اس کی ماں نے گھڑا اٹھایا اور نہر کی طرف چلی گئی، اور اسی وقت وہ کسی اونچی جگہ پر چڑھا اور اس نے ایک انڈا اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور غور سے اس انڈے کو دیکھنے لگا۔ وہ جب انڈے اٹھا رہا تھا تو کبوتر بہت ہی زیادہ بے چین ہو رہے تھے، وہ بھی تو ماں باپ تھے، اور بچہ چاہے کسی کا بھی ہو، پرندے کا ہی کیوں نہ ہو، جانور ہو یا انسان، سبھی ایک ہی سوچ رکھتے ہیں۔ بچہ انڈے اٹھانے لگا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اچانک اسی وقت اس کی ماں کو کوئی کام یاد آنے لگا۔ جب وہ پلٹ کر گھر میں آئی تو کیا دیکھا کہ اس کا بچہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور اس کی ہاتھ میں انڈے ہیں اور وہ اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اسے بہت شدید غصہ آیا، چیل کی طرح وہ جھپٹی اور اپنے بچے کو نیچے اتارا اور نفرت سے اس کے ہاتھ سے وہ انڈا لیا اور اس انڈے کو زمین پر دے مارا۔ اس انڈے میں بچہ موجود تھا جو نکلنے ہی والا تھا، اور انڈا زمین پر نکلتے ہی ٹوٹ گیا، سر زمین سے ٹکرایا اور وہ مر گیا۔ نرم اور نازک تو وہ بچہ تھا، اور کبوتر اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے، نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے، کسی کو آواز نہیں آتی، اور وہ اپنے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے گئی اور اس نے اسے بہت مارا کہ تم بہت انتہا شرارتی ہو گئے ہو، تمہیں پتہ ہے نا میں پرندوں کو بالکل پسند نہیں کرتی اور ان سے نفرت کرتی ہوں، اور میں تمہارے باپ سے ہمیشہ کہہ رہی ہوں کہ ان انڈوں کو، ان کبوتروں کو یہاں سے ہٹا دو، لیکن دیکھو تم نے ان کے انڈوں کو ہاتھ لگا لیا اور کل نہ جانے کیا کرو گے۔
جب وہ اسے مار مار کر تھک گئی، پھر باہر نکلی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جب وہ پانی بھر کر گھر واپس آئی تو شام ہو چکی تھی۔ باپ بھی گھر پر آیا اور اس نے اپنے بچے کو آواز دی، پھر کہیں سے آواز نہیں آئی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کہاں ہے ہمارا بچہ؟ بیوی نے کہا کہ وہ اس کمرے میں موجود ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بچے کو روتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، ارے کیا ہوا بیٹا؟ اس نے کہا کہ ماں نے مجھے بہت مارا ہے، میرے ہاتھ سے انہوں نے انڈا لیا اور اس کے بعد مجھے خوب مارا اور وہ کبوتر کا بچہ وہیں مر گیا۔ میں بہت دکھی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انڈے سے کبوتر کا بچہ کس طرح سے نکلتا ہے۔ اس کے ماں باپ کو کتنا برا لگا ہوگا۔ میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کیا آپ لوگ نہیں رو گے؟ یہ بات سن کر شوہر تڑپ گیا۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا اور بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا، کیا تم جانتی ہو کہ کبوتر انبیاء کرام علیہم السلام کو کتنے پیارے رہے ہیں؟ تمہاری اس حرکت سے تمہارے حق میں وہ بد دعا کریں گے۔ میں تمہیں یہ بات سمجھا کر تھک چکا ہوں کہ اگر انسان کسی دوسرے انسان، جانور، پرندوں، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی دعا لیتا ہے، اور اگر ان کے ساتھ وہ بد سلوکی سے پیش آتا ہے تو بے زبان کیا بد دعا دیں گے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ تم غرور کرو۔ انسان کو اتنا اونچا نہیں بنایا ہے کہ وہ غرور کرے۔ اس نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی کی بد دعا کو نہیں مانتی، اور یہ وہاں پر شرارت کر رہا تھا، اور میں نے تم سے کتنی بار کہا کہ کبوتر کو وہاں سے ہٹا دو۔ وہ کس طرح اس پر چڑھ گیا، کس طریقے سے اس کے ہاتھ میں انڈا آ گیا۔ شوہر نے کہا، تو کیا ہو گیا؟ وہ اسے اس طریقے سے دیکھ رہا تھا تو تم پیار سے بھی تو اسے سمجھا سکتی تھی، انڈے کو اس کی جگہ پر رکھ سکتی تھی، لیکن نہیں، تم نے تو اسے توڑ ہی ڈالا اور ایک معصوم کی جان لے لی۔ اس نے شوہر کی اس بات کو ایک کان سے سنا اور ایک کان سے باہر نکال دیا۔ وہ شرمندہ بھی نہیں تھی اور نہ ہی پشیمان تھی۔ شوہر عزیز تھا، بس یہ دعا کرنے لگا، یا اللہ اس عورت کو عقل دے، اس نے جو آج کیا ہے اس کی سزا تو ہمیں اس طرح سے نہ دینا کہ جس سے ہم تیری آزمائش پورا نہ کر سکیں۔ لیکن دعا کی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے لیے شوہر کو شہر میں کچھ کام سے جانا پڑا، لیکن 3-4 دن کے لیے اسے جاتے ہی اس عورت پر آفت ٹوٹ پڑی۔ کچھ دنوں میں ہی اس کا بچہ اتنا شدید بیمار ہوا وہ اٹھ بھی نہ سکا۔ پھر اس کے جسم پر سرخ دانے نکلنے شروع ہو گئے۔ اس کی ماں کی جان نکلنے لگی۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک یہ آفت کیوں؟ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ حکیموں، طبیبوں سبھی کو دکھایا، مگر نہ ہی دوا کام آئی اور نہ ہی دعا، یہاں تک کہ سبھی نے جواب دے دیا کہ تمہارا بچہ بچ نہیں پائے گا۔ یہ سن کر وہ سجدے میں گر گئی، گڑ گڑا کر معافی مانگتی رہی اللہ سے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دعا کو سنا نہیں جا رہا ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے اچانک میرا بیٹا تندرست تھا، ہٹا کٹا تھا، میرے سامنے شرارتیں کیا کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، ایک دم سے بیمار پڑ گیا، لا علاج بیماری ہو گئی۔ شوہر بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں 3-4 دن جب وہ گھر پر نہیں تھا، اسی دوران یہ کام ہوا۔ حکیموں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو، یا تو اسے شہر لے جاؤ یا پھر اس کی موت کا انتظار کرو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
یہ سن کر وہ تڑپ گئی اور اسے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا شوہر شہر سے واپس کب لوٹے گا۔ کوئی رابطہ نہیں تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے بچے کو شہر لے جاتی۔ وہ عورت سجدے میں گر رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن دعا نہیں سنی جا رہی تھی۔ لیکن جو غلطی، جو کوتاہی اس نے کی تھی، وہ اب تک اس پر شرمندہ نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے بچے کے پاس بیٹھی اس کے سر دبا رہی تھی۔ بچے نے کہا، ماں، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت پریشان ہیں۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا نا ماں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ اب سوچیے، آپ نے کبوتر کے انڈوں کو توڑا تھا، اس میں سے بچہ باہر نکلا تھا، وہ مر گیا تھا تو اس کی ماں کے اوپر کیا بیتی ہوگی؟ اب جیسے اس کی بیٹے نے یہ بات کہی تو ایک دم سے چونک اٹھی۔ میں نے یہی تو کیا تھا، تبھی تم مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر اس کی نظر کبوتر کے جوڑے پر پڑی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ افسوس سے اس عورت کو دیکھ رہے ہیں جو ایک ماں ہے۔ وہ وہاں آئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو۔ اگر تم لوگ مجھے سن رہے ہو تو دیکھو، میرے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور میرے لیے دعا کرو۔ میں غرور میں تھی، بہت اونچے اڑان اڑ رہی تھی۔ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، کتنا کچھ دیا مجھے، مگر پھر بھی میں نے تم لوگوں کو ناپسند کیا۔ میں تم جیسے بے زبان پرندوں سے نفرت کرتی رہی۔ آج میرا بیٹا خود میری نفرت کی بھیک چڑھ رہا ہے۔ تم لوگوں کے حق میں نے کبھی بھی اچھا نہیں سوچا، لیکن آج تم لوگ میرے بچے کے حق میں دعا کرو۔ میں نے تمہارے بچوں کو مارا تھا اور دیکھو آج میرا بیٹا آخری سانسیں گن رہا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی میں تمہارے ساتھ برا رویہ نہیں رکھوں گی۔ وہ روتی بلکتی رہی اور یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی، اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کا بیٹا جو تھا کچھ دیر پہلے جو اٹھ نہیں پا رہا تھا، جو آخری سانسیں لے رہا تھا، اس کا کبھی بھی دم نکل جاتا۔ وہ بچہ اس کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے پر کوئی بھی داغ دھبا نہیں تھا، کوئی بھی دانہ نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ تندرست ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، ماں، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ ماں نے کہا، میری دعا نہیں، ان کبوتروں کی دعا۔ آج کے بعد میں کسی بھی پرندے کے ساتھ، جانور، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھوں گی۔ اس کے بعد شوہر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے کہا، کیا ہوا، اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ اس نے اپنے شوہر کو ساری کہانی سنا دی کہ کس طرح سے یہ 4 دن اس پر اذیت ناک اترے، اور ان 4 دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ پلٹ کر اس کی اولاد پر آ گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں جنوں کی آفت سے محفوظ رکھیں گے، کیونکہ جنات کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جن گھروں میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان میں مشغول رہتے ہیں، یعنی ان میں الجھ جاتے ہیں، آدمیوں کی طرح اس میں متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ کبوتروں کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی کسی پرندے، کسی جانور، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے جو بے زبان ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ تو دوستو، ہم ملیں گے آپ سے اگلی بار ایسے خوبصورت واقعات کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ہم ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔